بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکاها وقد خاب من دساها۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کا جمعۃ المبارک باطن کی صفائی کے بارے میں۔ اسلام جہاں ہمیں ظاہر کو صاف رکھنے کا درس دیتا ہے کہ تمہارے کپڑے صاف ہوں، تم باوضو ہو، تمہارا امامہ زبردست ہونا چاہیے، ٹوپی زبردست ہونی چاہیے، تمہارے بال، تمہاری داڑھی، تمہاری ہر چیز ظاہر اگر کسی انسان کا اچھا ہے اور اس کا باطل اچھا نہیں ہے تو اسلام اس بندے کو بھی قبول نہیں کرتا۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کو صاف رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جس شخص کا اندر صاف نہیں ہے وہ بندہ کسی جگہ پر کامیاب ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کنی کو دیر گیڑا دیو گے، آخر تمہارے اندر کا لوگوں کو پتہ چل ہی جائے گا کہ یہ اندر سے کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جب کسی انسان سے محبت کرنی ہے تو اس کے اندر کو دیکھنا ہے۔ گناہوں سے دلوں کا سیاہ ہونا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، نہ اسے کسی کی واز سمجھ آتی ہے، نہ اسے قرآن کی سمجھ آتی ہے، نہ حدیث کی سمجھ آتی ہے۔ جس نے حرام کھایا ہے اس کو کیا پتہ چلے کہ وہ قرآن کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس دل کو صاف کرنے کے لیے اگر کوئی سیاہ ہو جائے دل، اس دل کو صاف کرنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے توبہ کو رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو حقی اور سچی، پھر اس گناہ کی طرف تم واپس نہ پلٹو، ایسی توبہ کرو۔ ایسی توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں کہ بکری کے تھن سے نکلا ہوا دودھ جس طریقے سے واپس بکری کے تھن میں نہیں جاتا، ویسے تم توبہ کرو کہ یا اللہ میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طریقے سے بکری کے تھن میں دوبارہ دودھ نہیں جا سکتا تو تم نے بھی اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا۔ یہ توبۃ النصوح ہے۔ ہمارے یہاں ایک بندہ
یہ ابھی بھی جہالت ہے گاؤں کے اندر، وضو کا نہیں پتہ، مسائل کا ابھی تک نہیں پتہ۔ اچھا کام کر رہے ہیں جو تبلیغی مراکز ہیں، ابھی تک لوگوں کو زیادہ علم سے آشنائی نہیں ملی۔ اچھا، مولوی صاحب بڑی زبردست تقریر کر رہے تھے، ہمارے ہاں تو علم کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا۔ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے توبہ ایسے کرو جیسے نسوح نے کی۔ اچھا، اس نے سمجھا کوئی نسوح بندہ ہے، جیسے توبہ اس نے کی ہے ویسے تم کرو، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے توبہ تو نسوح کہتے کس کو ہے۔ ایسی توبہ کہ جس کے بعد تم اس گناہ کی طرف واپس نہ پلٹو۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا کرتا ہے تو پھر حتیٰ کہ جب گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کالے کو صاف کرنے کے لیے اللہ نے توبہ کو رکھا ہے۔ تم توبہ کرو، آنسو بہاؤ اور اس دل کو صاف کرو، اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ اس سے باز آ جائے اور توبہ استغفار کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس غلطی سے بار بار وہ غلطی کرتا ہے اور اس کا سیاہ پن جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور فرمایا کہ پورے دل پر وہ کالک چھا جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جو رنگ ہے اور زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمایا سرکار نے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ اس کے کسب کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، جو وہ گناہ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اور پھر یہ دلوں کی طبیعت حضور فرماتے ہیں کہ اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دل کو صاف کر دیتا ہے، اگر گناہوں میں لگا رہے اور سارا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھر میں لاکھوں من گندم بھی پڑی ہو نا تو فقیر مانگنے کے لیے آ جائے تو اس کی توفیق نہیں ہوتی کہ میں دے دوں، پڑھا ہوا قرآن میں اس کا دل نہیں لگتا کہ میں قرآن کو پڑھ لوں، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ آج ضرورت تو یہ تھی جو آج سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنے گھروں میں ایک ایک من گندم اکٹھی کر کے وہاں پہنچاتے ہیں، لیکن ہمیں تو اپنے رونے رو رہے ہیں، ہمیں تو مسجد کو 40,000 بل آ گیا، ہم نے کہا بل ادا کرے تو ہر بندہ اپنا رو رہا ہے، جی سانوں 10,000 آ گیا اسی کتوں دئیے۔ ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں، سب کچھ ہے لیکن زنگ لگا ہوا ہے۔ آئیے کچھ دن پہلے ایک بندہ فوت ہوا، اس کے گھر کے اس کے پیسے نکالے گئے تو پیسوں کو زنگ لگا ہوا تھا، کسی کام کے نہیں آئے۔ تو یہاں پر گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ ہم یہاں پر سیلاب زدگان کے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے، کتنے شہر ہیں جو سیلاب کی زد میں ہیں اور ان کے ساتھ برا حشر ہو چکا ہے۔
اور لوگ مجبور ہیں شہر چھوڑنے پر، اور ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں شراب، جوا، ہمیں کیا فکر ہے۔ اچھا ہمارا حال، وہ واصف علی واصف کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری مثال نا وہ مرغیوں کے جیسی ہے۔ میں کہا وہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ مرغی جب کافی زیادہ مرغیاں ایک جنگلے میں ہوتی ہیں تو ایک مرغی کو جب پکڑتا ہے نا، دوسری کہتی شکر ہے میں بچ گئی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ باری میری بھی آنی ہے، کٹنا سب نے ہے، لیکن ہماری مثال اس مرغیوں جیسی ہو گئی ہے، ہم کہتے شکر ایسی بچ گئے، باقی پاوے سارا ملک غرق ہو جائے۔ تو لہٰذا جب بھی کسی قید سالی پڑی ہے کسی ملک کے اندر کسی جگہ پر، تو لوگوں نے وہاں پر ساتھ دیا ہے، امیروں نے ساتھ دیا۔ فاقے ہم نے کون سے دیکھے ہیں؟ ہمارے بزرگوں سے ہم نے کاش ہم بزرگوں کے پاس بیٹھتے اور سنتے کہ انہوں نے فاقے کیسے دیکھے ہیں۔ یہ مرچ کے ساتھ اور گڑ کے ساتھ، یہ چیزوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ۔ ہماری خواہشات زیادہ ہیں، ہر 50,000 بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں اوے پوری نہیں پہنتی۔ یہ پوری اس لیے نہیں پڑتی کہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمیں خرچ کرنا نہیں آتا، رب سے تجارت کرنی نہیں آتی۔ کسی بزرگ نے کہا تھا کہ 2 لوگوں کو میں ساری زندگی تلاش کرتا رہا ہوں، مجھے نہیں ملے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی راہ پر دیا بھوکا مر گیا۔ رب کی راہ پہ دینے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تو لہذا، اور دوسرا شخص جو کسی پر ظلم کرے پھر اس پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ اگر ظلم کیا تو یہ امید رکھو کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہونے والا ہے۔ لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل ٹھیک ہے اس کا سارا وجود ٹھیک ہے، جس کا دل نہیں ٹھیک اس کا سارا وجود ہی بیمار ہے۔ اور یہاں پر اور اس دل کو اگر صاف کرنا ہے، اس دل کو پاک کرنا ہے، اس دل کو ٹھیک کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر ہے جو دلوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو بالکل ٹھیک جگہ پہ لگا سکتا ہے۔ اور جسم کا اچھا اور برا حصہ کون سا ہوتا ہے؟ حکیم لقمان تھا، حکیم لقمان سے کسی نے کہا جی میں نے بکری ذبح کی ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے اس پوری بکری سے وہ چیز لا کر دے جو اس بکری کے اندر سب سے اچھی چیزیں ہیں، جو چیز سب سے اچھی ہے۔ آپ نے زبان پکڑی اور دل پکڑا، اس کو پکڑا لیا۔ ایک اور بکری ذبح کی، اس نے کہا حکیم صاحب اب اس سے وہ چیز نکال کے لاؤ جو سب سے بری چیز ہے۔ آپ نے زبان پکڑی اور دل پکڑا دیا۔ اس نے کہا حکیم صاحب یہ کیا ہوا، اچھی چیز بھی یہ اور بری چیز بھی یہ؟ فرمایا ہاں،
اگر دل اچھا ہے، زبان اچھی ہے تو سب کچھ اچھا ہے، اگر یہ برے ہیں تو سب کچھ برا ہے۔ اور اس لیے سرکار نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گواہی دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کے اندر سرکار نے فرمایا تم مجھے زبان کی گواہی دو۔ حضرت علی کا قول ہے کہ تیروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبان سے آیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بڑے بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے دوسروں کو زخم دیے، بہن نے بہن کو، بھائی نے بہنوں کو، سب نے، ماں باپ کو، کسی کو ضرور زخم دیا ہے، وہ کبھی نہیں بھرے گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ تیروں کا لگا ہوا زخم وہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان سے آیا ہوا وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ بندے کے ذہن میں ضرور رہتا ہے کہ یار اس کی زبان نے مجھے تکلیف دی ہے، لہذا اپنی زبان کو اور اپنے دل کو ٹھیک کر لو، سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بیمار بچے کے پاس پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باطل کی صفائی کرتے ہیں۔ سرکار نے جتنی بھی جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس کے باطل کو صاف کیا ہے، اس کے باطن کو سرکار نے اچھے طریقے سے صاف کیا ہے۔ اور یہودی کے بچے کو سرکار نے دیکھو کلمہ کیسے پڑھایا، یہ سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا یہودی بیمار ہو گیا، سرکار اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پر پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو کہا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے باپ نے کہا جو یہ کہتے ہیں تم مان لو۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ اور پھر سرکار جب اس کے گھر سے نکلے فرمایا شکر ہے اس مالک کا جس نے اس بچے کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلے بزرگ تھے نا، ان کے پاس جاتے تھے تو ہمیں وہ بتاتے تھے یہ جنت کا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، یہ غلط ہے، اس پہ نہیں چلنا، اس پہ چلنا ہے۔ آج کل بزرگوں کے پاس بیٹھ جائے تو ایک ہی علامہ ہے، سب سے پہلے تو پوچھتے ہیں کہ پتر کنہ کو کمانا ہے۔ اب وہ بات ہی ختم ہو گئی جو تصوف والی تھی، پتر کنہ کو کمانا ہے، بابا جی اللہ کا شکر ہے، نہیں بتا تو صحیح نا۔ جب تک بزرگ پوچھ نہ لیں اس وقت تک ਬਾਬੇ ਦੀ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਸ਼ ਪੁੱਤਰ ਵਾਵਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, لیکن نہیں، ہمارا حق یہ تھا کہ ہم پوچھتے کہ اس کے دل کا کیا حال ہے، اور انسان کو پیدا کس لیے اللہ نے کیا ہے۔ اور ہمیں کوئی درد نہیں ہے نا، آج جتنے بھی سیلاب کے اندر بہہ رہے ہیں، ہم ہر روز ٹی وی دیکھ، ہمیں تو اپنی فکر ہے نا، ہم تو اس میں ہے کہ شکر ہے ہم بچے ہوئے ہیں۔ اگر ہم بچے ہوئے ہیں کہ یہ آفت ہم پہ بھی آ سکتی ہے۔ اگر کسی کو کہہ دینا بل ادا کرنا ہے تو پیسے دو، تو شکر ہے ہمیں 40,000 نہیں آیا، 10,000 آ گیا، چلو شکر ہے، یہ شکر ادا کرو، اگلی مرتبہ شکر آپ کا اور بڑھ جائے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے، کرو بیان، فرشتے کم نہیں تھے طاعت کے لیے، ذکر کے لیے، فکر کے لیے، ہر معاملات کے لیے فرشتے کم نہیں تھے، لیکن انسان کو پیدا کیا کہ یہ دوسرے کا درد محسوس کرے کہ یار اس کو پریشانی کیا ہے۔
اب ایک حدیث پاک میں نے مسند امام اعظم ابو حنیفہ کے اندر پڑھی، سرکار فرماتے ہیں مسایا اگر وہ شتیر جو گاٹر ہوتے تھے، پہلے لکڑی کے ہوتے تھے شتیر، وہ اگر تمہاری دیوار پر رکھنے لگ جائے تو تم میں سے کوئی اس کو منع نہ کرے، ورنہ یہ بھی اس کا گناہ ہوگا، چاہے وہ تمہاری دیوار پر رکھ رہا ہے۔ درد ہی ختم ہو گیا ہمارے اندر سے۔ ہم ایک اگر کوئی بات سناتا ہے نا تو آگے والا 4-5 اپنی درد کی کہانیاں شروع کر لیتا ہے، لیکن شکر نہیں ہے، شکر ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس نے کہا موسیٰ رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اللہ سے کہنا کہ رزق بہت ہو گیا، بس کرے، میرے حصے کا کسی اور کو دے دے۔ آگے گئے، ایک بندہ مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈال رہا تھا، کہتا موسیٰ دعا رب سے کہنا میرے رزق میں اضافہ کر دے۔ اللہ کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ پہلے کو کہہ شکر ادا بند کر دے، دوسرے کو کہہ شکر ادا شروع کر دے۔ پہلے نے جب شکر ادا بند کر دیا تو ہم اس کی روٹی بھی بند کر دیں گے، جب دوسرے کو کہہ شکر شروع کر دے ہم روٹی کو بڑھا دیں گے۔ 50,000 کمانے والا کہتا ہے یار کوئی گزارا نہیں ہو رہا، اب یہ ناشکری اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے؟ لاکھ روپے کمانے والا پریشان ہے، وہ کہتا ہے گزارا نہیں ہوتا۔ خواہشات بڑھ گئی ہیں نا۔ اب کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کے سی لگا، ہیٹر لگا، فلاں کر، یہ کر، خواہشات تو ہم نے خود بڑھائی ہیں نا۔ وہ ایک شخص میں پہلی بھی کئی مرتبہ بات سنا چکا ہوں کہ ایک شخص میرے پاس 65,000 ماسٹر صاحب 65,000 تنخواہ میرے پاس آ گیا، میں نے کہنے لگا جی کو ادارے کو پیسے 10 گزار دیو۔ میں کہا جی میری 10,000 12,000 تنخواہ، میں کہا میری 12,000 تنخواہ تیری 65,000 تنخواہ، تو 10,000 میرے کو منگنا آ گیا، میں بچے نو کرائے تے دے کے آؤں نے۔ لیکن شکر الحمدللہ، میں کہا یہ آپ کو 65,000 1,65,000 بھی ہوتا پھر بھی آپ مانگنے کے لیے آ جاتے، کیونکہ آپ نہ شکرے ہیں۔ اور سب سے بڑی نحوست گھر کے اندر سرکار نے فرمایا تمہاری عورت ہے۔ نحوست جو ہے وہ سب سے بڑی نحوست تمہاری عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ ناشکری ہو جاتی ہے تو آپ کروڑوں روپے بھی کماتے ہیں تو پھر بھی آپ کی وہ پوری نہیں پڑے گی، لیکن جب وہ شکر ادا کرے گی، وہ کہے گی شکر الحمدللہ مالک نے چھت بھی دی ہے، چلو کھانے کے لیے روٹی تو دے دی ہے نا، چاہے جیسی مرضی دی ہے۔ نہ شکرہ بندہ کسی جگہ پہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو مرضی ہو جائے۔ وہ لاکھ روپے کروڑ روپے بھی کمائے گا پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کو ایک پہاڑ سونے کا بھی دے دیا جائے نا تو یہ پھر بھی کہیں دوسرا ہونا چاہیے، دوسرا ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، جو مرضی کر لیں آپ کا پیٹ۔ آپ بزرگ فرمایا کرتے تھے ان اکھاں بکھیاں نے ٹیڈے نہ رجا ہے، سب کچھ ہے لیکن ہماری آنکھیں ابھی بھی بھوکی ہیں، لیکن ناشکری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زبان کے لیے کہا تم مجھے اس کی گواہی دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس سے کسی کو اذیت نہ ہو۔ اور پھر یہ 2 چیزیں حکیم لقمان نے نکال کر دی تھی، کہا تھا یہ 2 چیزیں اچھی بھی ہیں اور 2 چیزیں بری بھی ہیں، دل اور زبان۔ اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر ہڈی نہیں ہے، دونوں کے اندر ہی۔ یہ دونوں جب صاف ہو جائیں نا، پاک ہو جائیں تو انسان کامیاب ہو گیا۔ اور پھر
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دل ایسے زنگ آلودہ ہوتے ہیں جسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلودہ ہوتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، دلوں کی صفائی کیسے کریں؟